سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ وجود کمزور ہے، امت کا تقاضا ہے، احکام شریعت ان سب پر عمل پیرا ہونا میرے لیے مشکل ہے، تو میرے لیے کوئی ایسا آسان عمل آپ بتلا دیں جو میری نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھ، یہ اللہ سے تیری ملاقات کروائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کا ذکر زبان پہ جاری اور ساری ہو جائے، زبان ذکر جو ہے تین طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک ذکر کا تعلق ہے زبان سے، ایک دل اور ایک دماغ سے۔ جب ذکر ہوگا زبان، دل اور دماغ سے اکٹھا، پھر اس کی اصل تاثیر ہوگی۔ جس طرح والا ذکر اللہ اکبر سے پہلے ہم نے کیا چیز سماعت فرمائی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے۔ جس طرح دوا دارو ہوتے ہیں، ڈاکٹر حکیم طبیب کے پاس ہم جائیں تو وہ خاص کر دیتے ہیں ہمارے لیے کہ یہ دوا ہے، یہ فلاں مرض کے لیے ہے، یہ جو دوا میڈیسن ہے یہ فلاں مرض کے علاج کے لیے ہے۔ کب وہ کارآمد ثابت ہوگی؟ جب ہم اپنے ڈاکٹر صاحب، اپنے طبیب حکیم صاحب کے مشورے کے مطابق اس دوا کو استعمال کریں گے۔ اور دوسری بات ہوتی ہے اس کے ساتھ پرہیز۔ جیسے بتایا ہے کہ یہ دوا کب کھانی ہے، صبح نہار منہ لینی ہے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، دودھ کے ساتھ، پانی کے ساتھ، اس کا یہ طریقہ کار لائے عمل ہے اور اس کا یہ پرہیز ہے اس بیماری کی بنا پر۔ ان چیزوں سے بچ جاؤ گے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو وقتی طور پر بچا لو گے تو تم تندرست ہو جاؤ گے۔ شفا تو اللہ کے پاس ہے، شفا کے خزانے رب العالمین کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دوا دارو سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل داء دواء، اللہ نے ہر بیماری کا علاج نازل فرمایا ہے۔ جس طرح شہر میں بیماریوں کی شفا ہے، قرآن کریم میں جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماریوں کی شفا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہو، ہمارا یقین کامل ہو کہ روحانی اور جسمانی ہر طرح کی بیماریوں کے لیے قرآن کریم شفا ہے۔ ایسے شہد شفا ہے، دیگر کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی جو مختلف امراض کے لیے مختلف دوائیں ہیں، مختلف نسخہ جات ہوتے ہیں، وہ ہم اپنے حکیم صاحب، طبیب، ڈاکٹر صاحب کے مشورہ کے مطابق، بتائے ہوئے علاج اور پرہیز کے مطابق استعمال کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے، جیسے انہوں نے بتایا تھا اس کے مطابق استعمال نہیں کریں گے، دودھ سے دوا لینی ہے ہم پانی سے لیتے ہیں، نہار منہ کھانی ہم کھانا کھانے کے بعد لیتے ہیں، ہر چیز میں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جو پرہیز بتایا تھا فلاں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے بیماری کے دوران، پرہیز بھی نہ کریں، کیا شفا مل جائے گی؟ ایسے ہی نماز کی بات ہے، نماز بے حیائی، برے کاموں سے، ظلم اور زیادتی والے کاموں سے تب روکے گی جب سنت کے مطابق ہوگی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین اور طریقہ کار کے مطابق نماز پڑھی جائے گی، اس میں سکون اور اطمینان ہوگا، اچھے انداز میں رکوع کیا جائے، سجدہ، قومہ، جلسہ، اعتدال، تشہد، اس کے سارے ارکان کو صحیح انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھا جائے، تب وہ اثر انداز ہوگی۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کرتا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کردہ جو ہیں اذکار مختلف مواقع پہ اس انداز میں پڑھے جائیں جس میں ہماری زبان کے ساتھ ہمارے دل دماغ بھی شامل ہوں، زبان سے ہم ذکر کر رہے ہوں، دعا کر رہے ہوں، اس ذکر کو اس متعین وقت میں اس تعداد کے مطابق ہم پڑھ رہے ہوں، اور پھر ساتھ دل دماغ کے ساتھ اس کے معانی اور مفاہیم کو بھی سمجھ رہے ہوں۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک اللہ کی ذات، ہر قسم کے نقص سے پاک اللہ کی ذات، جتنی بھی کمزوریاں، نقائص اور عیوب ہیں ان سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں آئی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کسی بلند جگہ پہ چڑھتے ہو، سیڑھیوں پہ یا پہاڑی علاقے کا سفر کرتے ہوئے اونچائی کی طرف جاتے ہو، کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب آپ دلوان کی طرف جاتے ہو، نیچے اترتے ہو، وہ مکان کی چھت سے ہو، وہ گاڑی سے ہو یا کہیں دلوان سے نیچے آپ اترے ہو،
تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ اللہ اکبر کا کیا معنی؟ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، یہ میں اونچائی پہ جا رہا ہوں، بلندی پہ جا رہا ہوں، یہ عارضی اور وقتی مجھے اونچا مقام ملنے والا ہے، یہ بلندی عارضی ہے، اصل مقام و مرتبہ بلند و بالا ذات، سب سے اونچی ذات، سب سے بڑی ذات میرے اللہ کی ہے۔ زبان کے ساتھ دل دماغ ساتھ دے رہے ہوں، یہ معنی مفہوم ہمارے دل دماغ میں پیوست ہو، پھر ذکر اثر انداز ہوگا، پھر اس کا صحیح معنوں میں فائدہ بندے کو حاصل ہوگا۔ اسی طرح جب نیچے آتے ہوئے، اونچائی سے نیچے گہرائی کی طرف، ڈھلوان کی طرف اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اللہ تو پاک ہے، عروج، ہر عروج کو زوال ہے، تیری ذات کو زوال نہیں۔ تو ہر قسم کے زوال سے پاک، نقص سے پاک، عیب اور کمزوری سے تیری ذات پاک ہے۔ ہم انسان ہیں، وقتی اونچائی نصیب ہوتی ہے، پھر نیچے آ جاتے ہیں، عروج ملتا ہے، پھر زوال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کبریائی اور بڑائی، جو تکبر ہے، جو بڑا پن ہے، میری ذات کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا۔ یہ کبریائی اور بڑائی میری چادر ہے، جو میری چادر کو کھینچنے کی، چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اسے جہنم کی آگ میں دھکیل دوں گا۔ بندے کے بس میں کیا ہے؟ پانی کا بلبلا، اس کی پھر بھی امید ہوتی ہے تھوڑا سا وقت نکال لے، لیکن بندے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک برف کا بلاک ہے، اس کی پھر امید ہوتی ہے اتنا سا وقت نکال جائے گا، لیکن انسان کی وہ بھی امید نہیں۔ یہ سانس آیا، دوسرا آئے گا نہیں آئے گا، پھر غرور کس بات کا؟ کس بات کا غرور؟ وقت کم ہے، ہمیں ذکر کی اہمیت کو پہچاننا ہوگا۔ ذکر صرف تسبیحات کا نام نہیں، پورے کا پورا دین، پورے کی پوری شریعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قائم کردہ نظام، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کی معرفت کرواتا ہے، پہچان کرواتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ذکر، اس دین اور اس شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈالیں گے، ہمارا لمحہ بلمحہ، شب و روز، دن رات، صبح و شام، ہر گھڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق گزرے گا۔ ہم دنیا میں بھی سکون سے، اطمینان سے رہیں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیاب و کامران ہوں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یہ بات ذہن نشین کر لو، دلوں کا سکون اور اطمینان چاہتے ہو، میرے ذکر سے ہے، میری یاد سے ہے، میرے دین سے ہے، اس وحی کے علم سے ہے، میرے ساتھ جڑے رہو گے، مطمئن رہو گے، دل تمہارے سکون اور اطمینان میں رہو گے۔ جب میرے سے تمہارا تعلق اور واسطہ کٹ جائے گا، پھر تمہاری تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے حال